بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حاجی محمد امین انصاری صاحب، محترمہ انجم وحید صاحبہ، دیگر معزز مہمانان گرامی، حضور کے معزز شہری اور جملہ خواتین و حضرات، آج کثیر تعداد میں لوگ بیٹی زینب کی برسی کے لیے اور اس درندگی، بربریت اور شرمناک دہشت گردی کی مذمت کے لیے اور اس دہشت گردی کے خاتمے میں اپنے عزم اور ارادہ کو دہرانے کے لیے جمع ہوئے۔ وہ بچی تو شہید ہوئی، معصوم تھی، وہ اعلیٰ جنتوں میں آرام کر رہی ہے۔ ہم اس کی بخشش کی دعا نہیں کر سکتے، وہ ہم سب کے لیے اگر اللہ نے چاہا تو شفاعت کرے گی، نجات کا ذریعہ بنے گی ہر اس آدمی کے لیے جس نے اس کی خاطر اصول انصاف اور اصول داد رسی کی جد و جہد میں کسی بھی لحاظ سے اپنا حصہ ڈالا، اسے اس معصوم بچی کی شفاعت نصیب ہوگی۔ بعض اوقات زندگی میں اور معاشرے میں ایسے واقعات ہوتے ہیں جو بنیادی طور پہ بڑے ظلم اور جبر کے واقعات ہیں، اور ان کا ایک رخ یہ ہوتا ہے کہ اس پہ بڑا دکھ، بڑی اذیت اور بڑی پریشانی ہوتی، یہ ایک رخ ہوتا ہے۔ مگر انہی واقعات کا ایک دوسرا رخ ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ گونگوں کو زبان دے جاتے ہیں وہ واقعات۔ گونگے لوگ، ان کو زبان مل جاتی ہے، اندھوں کو دیکھنے والی آنکھ مل جاتی ہے، بہروں کو سننے والے کان مل جاتے ہیں۔ اس لیے وہ موت نہیں ہوتی، بلکہ چلتی پھرتی لاشوں کو حقیقی زندگی کا شعور دیتی ہے۔ معاشرے کے وہ سارے لوگ جو ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے، جو ظالم، جابر، درندہ صفت انسانوں اور ان کی بربریت کے خلاف صف آرا نہیں ہوتے، مظلوم کی مدد نہیں کرتے، وہ گونگے بھی ہیں، وہ بہرے بھی ہیں، وہ اندھے بھی ہیں، اور وہ لاشیں ہیں، وہ زندہ لوگ نہیں ہیں، مردوں سے بھی بدتر ہے۔ زینب بیٹی جس درندگی کا شکار ہوئی، یہ المناک واقعہ انہی واقعات میں سے ایک ایسا واقعہ ہے جو ہماری حالیہ تاریخ میں سر فہرست پہلی سطر میں لکھے جانے والے واقعات میں سے۔ مجھے یاد ہے آج اسی قصور میں زینب بیٹی کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آیا۔ اس کی آواز، اس کے حق میں ظلم کے خلاف آواز، سب سے پہلی آواز سوشل میڈیا نے اٹھائی، پھر الیکٹرانک میڈیا نے آواز اٹھائی، پرنٹ میڈیا نے آواز اٹھائی، اس پر پاکستان کے آرمی چیف نے ایکشن لیا، اور ساتھ ہی چیف جسٹس آف پاکستان نے ایکشن لیا، پھر حکومت حرکت میں آئی، اس کے بعد حکومت حرکت میں آئی۔ اور آج کے دن میں یہ بھی تعزیت کرنا چاہوں گا اور انہیں خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا وہ دو نوجوان جو زینب کے لیے حصول انصاف کی اس جد و جہد میں خود بھی شہید ہوئے قصور کی سرزمین پر۔
اور آج آپ کی اطلاع کے لیے منہاج القرآن انٹرنیشنل کی سوشل میڈیا ٹیم نے آج زینب کے لیے ریممبرنگ زینب کے نام سے جو مہم چلائی ہے، وہ اس کا ٹاپ 1 ہے پورے پاکستان میں. آج کا دن پھر ٹاپ 1 ہے. ہمیں آج کے دن یہ سوچنا ہے کہ اس بدترین واقعہ پر اس ایک ظالم کو تو سزا مل گئی، اور اگر اس کے ساتھ کوئی اور نیٹ ورک تھا تو وہ دریافت نہ ہو سکا، اس کا کھوج نہیں لگایا جا سکا. اگر مجرموں کا کوئی اور بھی نیٹ ورک تھا، ایک کو سزا ملی، لیکن سوال یہ ہے کہ اس واقعہ کے بعد کیا ملک پاکستان میں، پنجاب میں، قصور میں، دیگر شہروں میں ہمارے بچے بچیاں اس درندگی سے محفوظ ہوئے؟ کیا جواب ہے؟ نہیں ہوئے. اس کا سبب کیا ہے؟ قانون میں کچھ ایسے نقائص ہیں. اس درندگی کے خاتمے کے لیے 3 سطحوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے. 3 قسموں کی ذمہ داریاں بنتی ہیں. پہلی ذمہ داری حکومت کی بنتی، پھر ذمہ داری والدین کی ہے، فیملی کی، تیسری ذمہ داری سوسائٹی کی ہے. حکومت کو بڑی فیصلہ کن قسم کی لیجسلیشن، قانون سازی کرنے کی ضرورت ہے. 14 فروری 2018 پچھلے سال بی بی سی نے ایک رپورٹ شائع کی، برطانیہ میں ایک رپورٹ دی کہ گزشتہ 5 سالوں میں پاکستان میں بچوں اور بچیوں کے ساتھ ایسی زیادتی کے 17,000 واقعات ہوئے. یہ بی بی سی کی رپورٹ، نشریاتی ادارہ ہے برطانیہ کا. 5 سالوں میں 17,000 واقعات ہوئے. یہ عالمی نفسیاتی ادارہ کہہ رہا ہے. ابھی غالباً کل ہی یا پرسوں پاکستان کے قومی اخبارات میں، معتبر قومی اخبارات میں، وفاقی محتسب پاکستان، ان کی رپورٹ چھپی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ 2017 میں 4,139 واقعات رپورٹ ہوئے. اب آپ فرق دیکھیں، بی بی سی نے بتایا کہ 17,000 واقعات ہوئے. 2018 ایک ہی طرح کا عدد ہے، 2018 ہو، 2017 ہو، 16 ایک ہی طرح کا عدد ہے. اور پاکستان کے وفاقی محتسب بتاتے ہیں کہ 4,139، گویا 13,000 واقعات کے رپورٹ ہونے اور نہ ہونے کا فرق ہے. کیوں؟ یہ المیہ اشارہ کرتا ہے ہماری مردہ سوسائٹی کی طرف، اور ہمارے ملک کے مردہ قانون کی طرف، اور انصاف کی فراہمی کے مردہ نظام کی طرف. واقعات 17,000 ہوئے. انہوں نے کہاں سے لیے؟ کچھ سوسائٹی کے اپنے ذرائع سے معلومات لی، کچھ اخبارات سے لی، کچھ ٹی وی چینل سے لی، اور یہ کہتے ہیں کہ 4,139 رپورٹ ہوئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہزارہا بچیاں بچے درندگی کی نظر ہوتے ہیں، مگر ان کی درندگی کا یہ واقعہ پولیس کے پاس رپورٹ بھی نہیں ہوتا. کچھ لوگ تو والدین اور خاندان جانتے ہوئے کہ انصاف نہیں ملنا، درندہ لوگ طاقتور ہیں، ان کے پیچھے طاقتور جتھے ہیں. قانون اس ملک میں کمزوروں کے لیے نہیں ہے، طاقتوروں کے لیے ہے. کچھ نہیں ہوگا، اور وہ اپنی خاندان اور بیٹی کی عزت کی خاطر رپورٹ ہی نہیں درج کراتے، تھانے میں بھی نہیں جاتے. اس کا مطلب ہے حیف ہے اس ملک کے قانون پر کہ جس پر اعتماد نہ کرتے ہوئے غریب اور کمزور درندگی کا نشانہ تو بن جائے مگر رپورٹ بھی نہ کرے، قانون کا راستہ اختیار نہ کرے. مایوس ہے.
جس قانون سے اس ملک کا غریب اور کمزور مایوس ہے، اس قانون اور اس نظام پر حیف ہے۔ پھر کچھ لوگ جاتے ہیں رپورٹ کرنے، اور طاقتور عناصر جو جرائم کے مرتکب ہوئے ہیں وہ رپورٹ نہیں ہونے دیتے۔ پولیس پر ان کا اثر رسوخ ہے، پولیس ان کو خراب کرتی ہے۔ الغرض داد رسی تو دور کی بات ہے، اس کی فرسٹ انفارمیشن رپورٹ FIR ہی درج نہیں ہوتی۔ یہ اس ملک کا حال ہے۔ اور پھر یہ عناصر، ان کے پیچھے سیاستدان بھی ہوتے ہیں، ذمہ دار بھی ہوتے ہیں، صاحب حیثیت لوگ بھی ہوتے ہیں، مضبوط طاقتور جتھا بھی ہوتا ہے، اور پھر وہ صلح پر بھی مجبور کرتے ہیں، گواہوں کو ہراساں بھی کرتے ہیں، پولیس پہ رپورٹ بھی درج نہیں ہوتی۔ بیسیوں اسباب ہیں جن کی وجہ سے درندگی کا شکار ہونے والا خاندان منہ چھپا کے پریشان حال بیٹھ جاتا ہے۔ اس کا علاج کون کرے گا؟ کوئی نہیں کرے گا اگر سوسائٹی کا ضمیر خود بیدار نہیں ہوتا، اگر ہماری سوسائٹی کا اجتماعی غیرت و اجتماعی ضمیر خود بیدار نہیں ہوتی، کوئی اس کا علاج نہیں کرے گا۔ اس لیے کہ طاقتور لوگ، اقتدار پر براجمان لوگ، ان کے بیٹے بیٹیوں کو کوئی نہیں اٹھاتا۔ بہت ریئر واقعہ ہوتا ہوگا، وہ درندگی کا شکار نہیں ہوتے۔ انہیں کیا فکر ہے؟ انہیں کیا فکر ہے؟ اور اگر انہیں غریب کی بیٹی کی عزت کا خیال آ جائے تو وہ فرشتے کہلائیں۔ انہیں غریب کی عزت کا خیال آ جائے تو خدا جانے فرشتے ان سے مسافے کے لیے زمین پر اتریں۔ اگر وہ غریب کی مدد کریں، بے کس کی مدد کریں، محتاج کی مدد کریں، مجبور اور مقہور کی مدد کریں، تو ان کا صف ولی اللہ اولیاء کی سطروں میں لکھا جائے۔ کوئی فکر نہیں کرتا۔ آپ کو خود اپنے حقوق کے لیے کھڑا ہونا ہوگا۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ سوسائٹی کا ہر فرد اور ہر گھرانہ نفسا نفسی اور خود غرضی کے عذاب میں مبتلا ہے۔ جب تک اس پر نہ بیتے، اس کے اپنے گھر پر نہ بیتے، کوئی دوسرے کے لیے نہیں تڑپتا۔ اور جس پر بیتتا ہے وہ چیختا ہے۔ دوسرے میکسیمم ہے کہ اس کے ساتھ آواز میں آواز ملا دیں۔ اور یہ واقعہ بھی زینب بیٹی کے موقع پر آیا کہ وہ ایک آواز، ایک اجتماعی آواز بن گئی، قوم کی آواز بن گئی، پھر بین الاقوامی آواز بن گئی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس عمل کا شعور قوم میں بیدار کرنے کی ضرورت ہے، اویئرنیس کی ضرورت ہے۔ اویئرنیس کے لیے ضروری ہے کہ ایک دن مقرر کیا جائے 365 دنوں میں، وہ صرف بچوں اور بچیوں کو اس درندگی سے بچانا کس طرح جائے، اس کا شعور دینے کے لیے وہ دن مختص ہو۔ میں سجیسٹ کروں گا گورنمنٹ آف پاکستان کو، اس حوالے سے بہترین موقع ہے کہ 10 جنوری کو پاکستان میں زینب ڈے مقرر کر دیا جائے۔ اس قوم کے بچے بچیوں کی کو درندگی سے بچانے اور ایسی سفاکیت سے بچانے اور ان کی دادرسی کو حاصل کرنے اور آئندہ بچے بچیوں کو اس ظلم سے محفوظ رکھنے کے لیے ایک شعور بیدار کرنے کی ضرورت ہے، ایک میسج دینے کی ضرورت ہے جو ہر گھر تک پہنچے، ہر شخص تک پہنچے، ہر کان تک پہنچے، ہر سویا ہوا مردہ ضمیر جھنجھوڑا جائے، اس میں ہر ایک کو جھنجھوڑا جائے، ہر سوئی ہوئی غیرت کو جگایا جائے، اور ہر ایک کو احساس دلایا جائے کہ آج اگر اس کے بچے بچی کے ساتھ ہوا ہے تو وہ اسے خیال آئے کل یہ ظلم میرے بچے بچی کے ساتھ خدا نخواستہ ہو سکتا ہے، آج اس کے ساتھ ہوا ہے کل ہم پر یہی وقت آ سکتا ہے۔ جب تک کوئی شخص دوسرے پر ہونے والے ظلم کو اپنی جان پر ہونے والا ظلم نہیں سمجھتا، اور وہی احساس، وہی درد، وہی شعور اور وہی تڑپ پیدا نہیں ہوتی، اس وقت تک معاشرہ اس درندگی اور اس قسم کی بربریت کی روک تھام نہیں کر سکتا۔ اور میں اس لیے سجیسٹ کر رہا ہوں، مطالبہ کر رہا ہوں حکومت پاکستان سے، عمران خان صاحب سے، کہ 10 جنوری کو زینب ڈے مقرر کریں، اناؤنس کریں، اور اس دن جلسے جلوس نہیں چاہیے، سیمینار ہوں، ورک شاپس ہوں،
اس میں پولیس کے افسران آئیں، لائرز آئیں، وکلاء آئیں، علماء آئیں، تاجر آئیں، خواتین ہیومن رائٹس کی آئیں، اور وہ شعور دیں، ورک شاپس ہوں، لیکچرز ہوں، سیمینارز ہوں، ٹیکنیک سکھائی جائیں، ذمہ داریوں کا احساس دلایا جائے کہ اپنے بچے بچیوں کو کس طرح درندگی سے بچانا ہے۔ وہ دن تعلیم و تربیت کا دن ہو۔ ایک اور بڑی اہم بات، لیجسلیشن کی ضرورت ہے۔ آج کے دن تک بچے بچیوں کے ساتھ اس طرح کی درندگی وہ دہشت گردی کی دفعہ کے تحت نہیں آتی۔ کتنا بڑا ظلم ہے اس ملک میں، وہ دہشت گردی میں شامل نہیں ہوتی۔ اس کے لیے نئے قانون کے بنانے کی ضرورت ہے۔ اس سے بہتر موقع کیا ہوگا کہ آج بنایا جائے۔ اب ہماری بہن انجم حمید صاحبہ بتا رہی ہیں کہ بڑے لوگوں کے اپنے بچے انوالو ہوتے ہیں ایسی درندگی میں، اس لیے قانون نہیں بنتے، غریب کے لیے قانون سازی نہیں ہوتی۔ اور اس کا ایک اور سبب یہ ہے کہ جب ایسی درندگی ہوتی ہے، اس موقع کا چشمدید گواہ کوئی نہیں ہوتا، کیس ختم ہو جاتے ہیں، اس کا چشمدید گواہ نہیں ہوتا۔ جب آپ چشمدید گواہ نہیں ہوگا، اور گواہ ہوگا کہاں سے؟ جب گواہ نہیں ہوگا آپ جرم ثابت نہیں کر سکتے۔ یہ اس ملک کا کھوکھلا قانونی نظام ہے جو غریب کو دادرسی فراہم کرنے کے لیے خود اپنے کھوکھلے پن کو دور نہیں کر سکتا۔ لہذا میں دوسرا مطالبہ یہ کر رہا ہوں کہ لا آف ایویڈنس میں تبدیلی کی جائے لیجسلیشن کے لیے، اور ڈی این اے کا جو ٹیسٹ ہے اس کو کنکلوسیو ایویڈنس کے طور پہ تسلیم کیا جائے۔ جب بند کمرے میں کوئی درندہ درندگی کرے گا، اس کا چشمدید گواہ کہاں سے ہوگا؟ جب گواہ نہیں ہوں گے تو وہ جرم ثابت نہیں ہوگا، اور بینیفٹ اور ڈاؤٹ درندے کو ملے گا، اور مظلوم روتے رہ جائیں گے عمر پر۔ ایسے موقع پر ایک ہی راستہ ہے کہ ڈی این اے ٹیسٹ کنکلوسیو ایویڈنس کے طور پہ تسلیم کیا جائے۔ مجھے حیرت ہے کہ قانون دان، قانون سازی کرنے والی لیجسلیچر، پارلیمنٹ کیوں خاموش ہے۔ فوری طور پہ انہیں ڈی این اے ٹیسٹ کو کنکلوسیو ایویڈنس بنانے کے لیے قدم اٹھانا چاہیے، اور بچے بچیوں کے ساتھ اس زیادتی کو ڈائریکٹلی دہشت گردی 780 اس کے تحت درج کرنا چاہیے۔ یہ اس وقت بنتا ہے جب خوف و ہراس کا ایلیمنٹ شامل ہو جائے، از خود یہ جرم دہشت گردی میں نہیں آتا۔ کتنا بڑا ظلم ہے۔ سی سی ٹی وی جو کیمرہ ہے اس کو بھی ایویڈنس میں شامل کیا جائے، انلیس کہ وہ ریبٹ ہو جائے، کوئی اس کی فیک ہونا ثابت ہو جائے، اس کو شامل کریں۔ اور ڈی این اے ٹیسٹ تو دنیا کا سب سے بڑا فول پروف سائنٹیفک ٹیسٹ ہے۔ اس موقع پر میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ تو ذمہ داری ہے حکومت کی سطح پر، قانون سازی اور یہ دو قوانین، مگر ایٹ دا سیم ٹائم آج داخلہ جو کہ قائمہ کمیٹی نے بھی کچھ سفارشات دی ہیں کہ انہیں سرعام سزائے موت دی جائے ایسے جرم کے مرتکب افراد کو۔ تو بات تجویزوں تک نہیں ہے، اس پر عمل درآمد کے منتظر ہیں۔ عبرت کا نشانہ بنایا جائے ایسے لوگوں کو۔ اور ایسے ملک قوانین ہیں، ابھی پچھلے دنوں انڈیا میں کسی بس کے اندر بد اخلاقی کا ایک جرم ہوا، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ ایسا جرم ریئرسٹ آف دا ریئر ہے، لہذا سزا بھی ریئرسٹ آف دا ریئر دی جائے۔ یعنی ایک اتنا عجیب جرم ہے کہ یہ اس کا ارتکاب عمومی طور پہ کبھی نہیں ہوتا، لہذا سزا بھی غیر معمولی اور غیر معمولی اور غیر معمولی دی جائے۔ تو یہ جرائم ہیں، ان کے لیے لیجسلیشن ریئرسٹ آف دا ریئر کے قانون پر کی جانی چاہیے، اس اصول پر کی جانی چاہیے۔ پھر دوسری ذمہ داری والدین کی بنتی ہے، بچوں کی اور سوسائٹی کی، بچوں کی تربیت، بچوں کی دیکھ بھال اور فیملی کی۔ کدھر جا رہے ہیں بچے بچیاں، کون ان کے ساتھ جا رہا ہے، کچھ اکیلے جگہ پہ جانا۔ ان نابالغ بچے بچیوں کو کہ ایسے واقعات کے تدارک کے لیے والدین اور فیملی ممبرز اور اڑوس پڑوس کے نیبرز، ان کی ذمہ داریاں بہت بڑھ جاتی ہیں، اور تب ذمہ داری ادا ہوتی ہے کہ اگر ہر نیبر ہر ایک کی بچے بچی کو اپنا بچہ بچی سمجھے۔ پھر اس میں سوسائٹی کی ذمہ داری بھی ہے۔ نابالغ بچیوں کے ساتھ
اس پچھلے 10-12 سال کے اندر بڑی تیز رفتاری کے ساتھ یہ جرم بڑھا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انٹرنیٹ اور سمارٹ فون کا زمانہ ہے۔ یہ ٹیکنالوجی دو دھاری تلوار ہے، اگر اس کا استعمال صرف تکنیکی بنیاد پر ہو اور اس میں اخلاقی قواعد نہ ہوں تو یہ تباہی مچا دیتی ہے، اور اس کی ٹیکنیکل اور مورل، تکنیکی اور اخلاقی دونوں شرائط جمع ہوں تو پھر یہ خیر کی طرف لے جاتی ہے۔ کتنے گھرانے ہیں، یعنی 80% ہماری یوتھ، 80% وہ اس ٹیکنالوجی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور والدین یا سوسائٹی کسی سطح پہ اس کا کوئی چیک نہیں ہے۔ آپ جو ہی یوز کرتے ہیں، فحش ویب سائٹس میں چلے جاتے ہیں، انٹرنیٹ ٹیکنالوجی کے ذریعے آپ جو ہی غلط پیجز پر چلے جاتے ہیں، جرائم کی، فحاشی کی، عریانی کی اور اخلاق سوزی کی ایک کائنات کھل جاتی ہے۔ وہاں سے لوگ جرائم کے طریقے سیکھتے ہیں اور ان کی اخلاقیات برباد ہوتی ہیں، انسانیت برباد ہوتی ہے، شرم اور حیا جاتا ہے، اور سوسائٹی ان جرائم کا نشانہ بنتی ہے۔ اور اس قسم کے درندگی کے جرائم کے واقعات کی شدت کو روکنے کے لیے، انٹرنیٹ ٹیکنالوجی کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے حکومت کو اقدامات کرنے ہوں گے، اور اس کا طریقہ دنیا کے کئی ممالک میں ہے۔ میں چونکہ پوری دنیا سفر کرتا ہوں اور میں سنی سنائی بات تو کبھی کرتا نہیں ہوں، تو میرا تو ایکسپیرینس ہے، دنیا کے کئی ممالک میں حکومتیں ایسی ویب سائٹس کا صفایا کر دیتی، حکومت چاہے تو کر سکتی ہے، اور ایسے سافٹ ویئر تیار کیے جائیں کہ ان سافٹ ویئر کے ذریعے ایسے بیریئرز، حدود قائم ہو جائیں کہ نابالغ بچے، چھوٹے بچے اپنے اسمارٹ فون کے ذریعے یا اینڈرائڈ سیل کے ذریعے اگر ایسی اخلاق باختہ سائٹس کی طرف جانا چاہیں تو بیریئر آ جائے، وہ انٹر نہ ہو سکے۔ یہ ممکن ہے۔ حیرت ہے کہ حکومتیں اس ملک کی اپنی نسلوں کی انسانیت اور ان کے اخلاق کے بچاؤ کے لیے ایسے اقدامات کیوں نہیں کرتی؟ یہ سائنس کس لیے ہے؟ یہ ٹیکنالوجی کس لیے ہے؟ اسی فن کے لیے، اسی مقصد کے لیے۔ اگر آپ اس سے سوسائٹی کو ہلاکت سے نہیں بچا سکتے اور اپنی نسلوں کو تباہی سے نہیں بچا سکتے تو آگ میں پھینک کے سائنس اور ٹیکنالوجی کو۔ سائنس اور ٹیکنالوجی ملک کی ترقی کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور یاد رکھ لیں وہ ملک ترقی نہیں کرتا جو اپنی نسلوں کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ جیسے آپ نے اپنے جان و مال کی حفاظت کرنی ہے، ویسے اپنے اخلاق کی حفاظت کرنی ہے، ویسے اپنی ذہنی سطح اور ذہنی رخ کی حفاظت کرنی ہے، ویسے اپنی پوری زندگی کے جو سماجی اور کلچرل جو ہمارے تانب اس کی حفاظت کرنی ہے، ہماری ویلیوز ہیں۔ تو فحاشی اس زمانے میں دشمن کا ایک مؤثر اور خطرناک ہتھیار ہے، جس سے ہماری نسلوں کی ذہنی نشو و نما رک رہی ہے اور منفی تخریب کی طرف جا رہی ہے۔ اس پر حکومت کے بھی فرائض ہیں وہ ادا کرے، والدین کے بھی فرائض ہیں کہ وہ ادا کریں، اور سوسائٹی کے بھی فرائض ہیں ادا کریں۔ اور میں نے آپ کو عرض کیا کہ ہزارہ واقعات، زینب بیٹی کے لیے وہ ایک درندہ پھانسی چڑھ گیا، مگر اس بربریت اور درندگی اور شرمندگی کا تدارک اس ملک میں نہیں ہو سکا۔ اس کو توڑنے کے لیے اور اس کے تدارک کے لیے ہمیں ہر سطح پہ مؤثر اقدامات کرنے ہوں گے۔ چیف جسٹس آف پاکستان، یہ بنیادی طور پہ ان کی ذمہ داری نہیں تھی، سو موٹو نوٹس لیا۔ یہ ساری ذمہ داریاں ریاست کی ہوتی ہیں۔ جب ریاست لوگوں کی جان، مال، عزت و آبرو اور نسلوں کی حفاظت کرنے میں ناکام ہو جائے تو دوسرے ادارے پھر متحرک ہوتے ہیں۔ ان کا شکریہ کہ انہوں نے یہ داد رسی کا راستہ کھولا اور فراہم کی، مگر ریاست کو ذمہ داریاں نبھانا ہوں گی۔ ابھی سغرا بی بی ایک خاتون بیٹھی ہیں، ان کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی۔ انہوں نے یہ اپنی فوٹو دی، پھر لکھ کے دیا، آج تک ان کو ان کا حق نہیں مل سکا۔ نیشنل ایکشن پلان میں بھی یہ بات درج تھی کہ نفرت انگیز مواد کو تلف کیا جائے گا جو انسان لوگوں کو انتہا پسندی اور دہشت گردی کی طرف اکساتا ہے۔ یہ نیشنل ایکشن پلان میں بھی تھا۔ ایسے مواد تلف ہو سکتے ہیں،
ایسی ویب سائٹس کا خاتمہ ہو سکتا ہے، ایسے بیریئرز اور پابندیاں لگ سکتی ہیں کہ جس میں خاص عمر سے زائد کے لوگ انٹر ہو سکیں، چھوٹی عمر کے لوگ انٹر نہ ہو سکیں، اس قسم کی ویب سائٹس بین ہو، اس قسم کی الاؤڈ ہو. یہ سب کچھ دنیا کے بے شمار ممالک میں سائنس ٹیکنالوجی کے ذریعے ہو رہا ہے، مگر نیشنل ایکشن پلان میں بھی یہ کام نہیں کیا گیا اور آج تک یہ کام نہیں کیا گیا. لہٰذا ضرورت ہے کہ ایسے میٹیریل کو سوشل میڈیا اور دیگر ویب سائٹ سے ہٹایا بھی جائے، والدین اپنی لاپرواہی کے جرم سے باہر آئیں، رشتہ دار اور ہمسائے سب کے بچے بچیوں کو اپنی اولاد سمجھ کے اپنی آنکھوں کو کھلا رکھیں، اہل محلہ اعزا اقارب وہ مانیٹرنگ کریں اور حکومت قانون سازی کرے، جس کا میں نے 2 بلز کی بات کی ہے کہ ڈی این اے کے ٹیسٹ کو میں ریپیٹ کر رہا ہوں، اس کو کنکلوسیو ایویڈنس کے طور پہ تسلیم کیا جائے. یہ لا میں امینڈمنٹ کی ضرورت ہے، اور اس طرح کے جو اخلاق باختگی کے جو واقعات ہیں بچیوں کے، ان کو ڈائریکٹلی دہشت گردی میں 780A میں شامل کیا جائے، جو کہ اب تک نہیں ہے. اگر خوف و ہراس کا ایلیمنٹ شامل نہ ہو اور ایسی درندگی ہو جائے تو دہشت گردی کے ایکٹ میں ہی نہیں آتا. یہ امینڈمنٹ کی جائے. اور اویئرنیس دینے کے لیے میں نے کہا، دوہرا رہا ہوں کہ 10 جنوری کو زینب ڈے مقرر کیا جائے، جس میں ملک کے سب بچے اور بچیوں کی عزتوں کی حفاظت کے لیے اور ایسی درندگی کے خاتمے کے لیے اس دن ایک عوام کو شعور مہیا کرنے کے سیمینار، ورکشاپ اور تعلیم و تربیت کے پروگرام. علامہ صاحب، ایک ضروری درخواست جی، وہ یہ کہ جو وفاقی محتسب نے جو جرات مندی کی جو رپورٹ جمع کرائی ہے صدر کو، وہ اس پہ فوراً آگے پارلیمنٹ میں قانون سازی کے لیے بھجوائیں، بجائے کہ وہ رپورٹ پھر کئی مہینے رہے. ٹھیک ہے، میں اس کی بھی تائید کرتا ہوں. بتا رہی ہیں ہماری بہن انجم حمید صاحبہ کے، جس کو میں نے مینشن کیا، وفاقی محتسب کی رپورٹ انہوں نے رپورٹ بنائی ہے، پریزیڈنٹ کو جمع کروائی ہے. تو یہ بھی مطالبہ ہے آج کے اس اجتماع میں کہ فوری طور پہ اس پہ قانون سازی کریں، بلا تاخیر قانون سازی کریں پہلے سیشن میں. اور یہ جتنی چیزوں کو میں نے مینشن کیا، ان کو انکلوڈ کر کے نیا قانون بنا کے عمل درآمد کریں اور ہماری سوسائٹی کی نسلوں کی جان اور عزت و آبرو کی حفاظت کی ذمہ داری نبھائیں. آپ سب تائید کرتے ہیں ان قانون سازی کے لیے؟ ہاتھ کھڑا کریں. شکریہ. اللہ